بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مختلف گروپوں میں کئی مرتبہ یہ سوال ہوا کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی درست تاریخ کیا ہے، کہ بعض دیوبندی اور وہابی لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم 12 ربیع النور شریف کو پیدا ہی نہیں ہوئے، لہٰذا تم اہل سنت و جماعت کے لوگ 12 ربیع النور شریف کو میلاد کیوں مناتے ہو؟ تو اس کے جواب میں عرض ہے کہ حافظ ابو بکر بن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نہایت ثقہ راویوں کے ساتھ روایت کی ہے ان عفان ان سعید بن مینا ان جابر وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم انہما قالا ولد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عام الفیل یوم الاثنین الثانی عشر من شہر ربیع الاول، یعنی حضرت عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ سعید بن مینا سے راوی ہیں کہ حضرت جابر اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل میں سوموار کے روز یعنی پیر شریف کے دن 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ بلوغ الامانی شرح فتح الربانی۔ یہاں پہ اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل پیر کے روز ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو ہوئی۔ تلخیص مستدرک امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو مصنفہ کتاب ہے اس میں بھی یہی روایت موجود ہے۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اسی دن کو ولادت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دن لکھتے ہیں۔ امام ابن حشام نے محمد بن اسحاق کا قول سیرت النبویہ میں نقل فرمایا ہے۔ یہی تاریخ 12 ربیع الاول شریف کو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الوفا میں بھی نقل فرمائی ہے۔ امام ابن اسحاق نے بھی یہی تاریخ جو ہے وہ اپنی کتابوں میں نقل کی ہے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان میلاد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں علامہ ابن خلدون نے تاریخ ابن خلدون میں، امام ابو الفتح محمد بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عیون العصر میں، امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نعمت الکبریٰ میں، امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المستدرک علی الصحیحین میں، امام برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی 12 ربیع النور شریف کی روایت کو سیرت حلبیہ میں نقل فرمایا ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دلائل النبوہ میں 12 ربیع الاول شریف کا قول نقل کیا ہے۔ جلیل القدر محدث امام ابن حبان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیرت النبویہ و اخبار الخلفاء میں، اور عظیم محدث اور عظیم امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں حضرت ابو الحسن علی بن محمد نے اعلام النبوہ میں، ملا معین وائز کاشفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے معارج النبوہ میں، مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شواہد النبوہ میں، امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیرت النبویہ میں، اور امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مواہب اللدنیہ میں، امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زرقانی علی المواہب میں، اور امام حسین بن محمد تاریخ الخمیس میں، اور علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوہ میں، اور علامہ یوسف نبھانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حجت اللہ علی العالمین میں۔ تو یہ تقریباً 24 کے قریب میں نے حوالہ جات عرض کیے ہیں کہ ان عظیم محدثین نے اور عظیم مورخین نے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یوم میلاد 12 ربیع النور شریف ہی نقل کیا ہے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنی کتاب میں اس حوالے سے تفصیلی گفتگو فرما کر یہ ثابت کیا ہے کہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
ولادت مبارکہ 12 ربیع النور شریف کو ہوئی اور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال مبارکہ 12 ربیع النور شریف کو ممکن ہی نہیں۔ اچھا، یہاں تک تو یہ تھا کہ ہمارے مسلمہ بزرگ جو ہیں اہل سنت و جماعت کے اور اہل اسلام کے، یہ ان کے حوالہ جات تھے۔ میں اب مزید حوالہ جات یہاں پہ کچھ غیر مقلدین جن کو آج کل اہل حدیث کہا جاتا ہے ان کے بھی کوٹ کرنا چاہوں گا، اور کچھ دیوبندیوں کے حوالہ جات بھی کوٹ کرنا چاہوں گا۔ سب سے قبل عرض ہے کہ حوالہ نمبر 1 کہ غیر مقلدین کے مجدد اور ان کے بہت بڑے مفسر نواب صدیق حسن خان بھوپالی، وہ اپنی کتاب شمامۃ العنبریہ من مولد الخیر البریہ، اس میں یہ لکھتے ہیں کہ ولادت شریف مکہ مکرمہ میں طلوع فجر کے روز دوشنبہ یعنی شب پیر 12 ربیع الاول یعنی 12 ربیع النور شریف عام الفیل کو ہوئی۔ اور پھر یہ بھی لکھتے ہیں کہ جمہور علماء کا قول یہی ہے، اور ابن الجوزی نے اس پر اتفاق نقل کیا ہے۔ دیوبندی وہابی گروہ کے معتمد عالم اور مصنف اور مورخ مولانا سلیمان ندوی نے رحمت عالم میں 12 تاریخ کو ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ میلاد شریف نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے غیر مقلدین یعنی اہل حدیثوں کے بہت بڑے مصنف اور پنجابی کے شاعر مولوی عبدالستار صاحب اپنی کتاب کرام محمدی میں ایک شعر نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 12ویں ماہ ربیع الاول رات سوار نورانی، فضل کنو تشریف لے آیا پاک حبیب حقانی۔ اسی طریقے سے غیر مقلد یعنی اہل حدیثوں کے معروف مصنف مولوی حکیم صادق سیالکوٹی نے سید الکونین میں، دیوبندی مولوی ابو القاسم محمد رفیق دلاوری سیرت کبریٰ میں، معروف دیوبندی مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب کراچی والے سیرت خاتم الانبیاء میں، مولانا محمد اشرف علی تھانوی صاحب دیوبندی ارشاد العباد فی عید المیلاد میں، اور معروف دیوبندی عالم مولانا محمد اسلم قاسمی سیرت پاک میں، دیوبندی محقق ولی راضی ہادی عالم میں، اور دیوبندی عالم سید ابو العلا مودودی سیرت سرور عالم میں، اور دیوبندی عالم سید محمد میاں سیرت مبارکہ میں، علامہ ابو الحسن ندوی دیوبندی قصص النبیین میں، اور سر سید احمد خان سیرت محمدی میں، دیوبندیوں کے حکیم الاسلام قاری محمد طیب خطبات حکیم الاسلام میں، مفتی زین الدین سجاد نے تاریخ ملت میں، اور دیوبندی عالم اور محقق احتشام الحق تھانوی صاحب ماہ نامہ محفل لاہور ماہ مارچ 1981 میں، اور دیوبندی سکالر خواجہ محمد اسلام محبوب کے حسن و جمال کے منظر میں، مفتی اعزاز علی دیوبندی سیرت انبیاء میں، اور مولانا احمد علی لاہوری دیوبندی ہفت روزہ خدام دین مارچ 1977 میں، اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب دیوبندی کے خلیفہ مولانا عبد الماجد دریابادی نے ماہ نامہ خاتون پاکستان رسول نمبر میں ولادت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحیح تاریخ 12 ربیع الاول ہی کو نقل کیا ہے۔ لہٰذا میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ 20 کے قریب دیوبندی اور وہابی اکابرین کے حوالہ جات میں نے کوٹ کیے ہیں، تو اب کم از کم غیر مقلدین اہل حدیثوں کو اور دیوبندیوں کو اپنے اکابرین کی بات مانتے ہوئے یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ اہل سنت و جماعت کے ہاں جو 12 ربیع النور شریف کو جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو وہ تاریخ کے خلاف نہیں ہے، بلکہ عین اسی دن ہے کہ جس دن حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ آپ نے سنا، اس تحقیق کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور دوسرے دوستوں تک بھی اس کو پہنچائیے، تاکہ اہل سنت و جماعت میں موجود عشاقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایمان اور عقیدے کا تحفظ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان اور عقیدے کو بد عقیدہ لوگوں سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔